اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه فلیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی دفعہ سے چند ہفتوں سے ہم اس آیت کی تفسیر پڑھ رہے تھے، اور جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی تھی اس آیت کے بارے میں کہ یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282۔ تو ہم نے اس کو ظاہر ہے اس کی حصوں میں اس کی تفسیر کر رہے تھے، اور ہم نے پہلے اس کے بارے میں پہلے حصے کا ترجمہ کر دوں تاکہ آپ کو شاخ و سباق سمجھ آ جائے کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم تجارت کا ایسا معاملہ کرو جس کے اندر دین ہو، جس کے اندر قرض شامل ہو، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ ہم نے اس کی پوری وضاحت کی تھی کہ تجارت کی کتنی قسمیں ہیں، اور یہ جو بدین تجارت جو ہے، تداینتم بدین کے اندر تجارت کی کون سی قسم شامل ہے، ہم نے یہ بھی اس کے اندر کہا تھا اس کے اندر 2 قسمیں شامل ہیں کہ آپ پیسے دے دیں، چیز بعد کے اندر وصول کریں، یا چیز دے دیں اور پیسے بعد کے اندر وصول کریں، دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اس کو فرمایا گیا فاکتبو۔ تو ہم نے یہ لکھنے کے بارے میں بتایا تھا، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ لکھنا جو ہے یہ مستحب ہے، لیکن لکھ لیں تو بہتر ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہے وہ عدل کے ساتھ لکھے۔ اب جو لکھنے والا ہے، جس طرح آج کل کے زمانے کے اندر جدید لکھنے والے ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، ان کے اوپر کون سی قانونی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کون سی دینی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ یہ صرف ایسا معاملہ نہیں ہے یہ کنٹریکٹ لکھنا بینکوں کے لیے اور کمپنیز کے لیے یا لوگوں کے لیے یا کلائنٹس کے لیے، یہ صرف قانونی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک دینی معاملہ بھی ہے، اور لوگ اس کو صرف قانونی معاملہ سمجھ کے اس کے اندر کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں۔ ہم نے تفصیل، لوگ اس کو صرف قانونی معاملہ سمجھ کے غلطیاں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کی ہم نے وضاحت کی تھی کہ اس کے اندر کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اور اس کے اندر ان سے کس طرح بچا جانا چاہیے۔ اور فرمایا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور فَلْيَكْتُبْ، تو کاتب جو ہے وہ انکار نہ کرے کہ وہ لکھے اس چیز کو جس کا اللہ تعالیٰ نے، یعنی لکھنے کا اسے اللہ تعالیٰ نے ایک فن دیا ہے، چاہے وہ وکیل ہو چاہے کوئی اور ہو، فَلْيَكْتُبْ، تو وہ لکھے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس جو لکھا جا رہا ہے، یہ قرض کی تجارت کا معاملہ، اس کو وہ بندہ لکھوائے جس نے چیز بعد میں ادا کرنی ہے، یعنی جس نے پیسے پہلے پے کر دیے ہیں، تو اب جس نے چیز بعد میں پے کرنی ہے وہ لکھوائے جو بھی یہ مضمون لکھنا ہے، اور یا جس نے اگر کسی نے پیسے لے لیے ہیں اور چیز بعد میں ادا کرنی ہے، تو جس نے پیسے دے دیے ہیں نا، کیونکہ اب جو ہے جس نے پیسے لے لیے ہیں اور چیز بعد میں ادا کرنی ہے، تو یہاں تو یہ بندہ لکھوائے گا جس نے چیز بعد میں ادا کرنی ہے، اور جس نے چیز لے لی ہے
اور پیسے بعد میں دینے ہیں، تو یہاں جس نے پیسے بعد میں وصول کرنے ہیں، یعنی جس کی وصولی باقی ہے، جس کے اوپر حق باقی ہے، وہ بندہ اس کو املا کروائے، اس کو ڈکٹیٹ کروائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اس کے اندر کوئی کمی نہ کرے. یہاں بھی ہم نے کہا تھا کہ آج کل جو معاملات لکھے جاتے ہیں، اس کو اس طرح لکھنا، کوئی ایسی عبادت کے یہ جو پڑھنے والا ہے، اگر آپ کا کلائنٹ ہے اور آپ قانونی معاملے والے ہیں، اور یا آپ بینک کی طرف سے ہیں، کسی اور ادارے کی طرف سے ہیں، اور آپ ایسے قانونی اس کے اندر پیچیدگیاں ڈال دیں اور اس کے اندر اس بندے کو ٹریپ ہو جائے بندہ، جس طرح آج کل بعض دفعہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل کے دور کے اندر وہ بندہ پڑھے گا تو نہیں، کون پڑھتا ہے 10 پیج کا کنٹریکٹ اور انگلش کے اندر، اور زیارت کسٹمر بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو انگلش بھی نہیں جانتے، خاص طور پہ بینک کے کسٹمر، تو اس کے اوپر وہ ایسی ایک چیز سائن کروا لی جاتی ہے. تو یہاں یہ جو لکھنے والے ہیں اور کروانے والے، یہ سارا میں نے تفصیل بیان کی، وہ ذہن کے اندر رکھیں کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کے اندر کسی چیز کی کمی بیشی نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، پھر اگر جس بندے کے اوپر حق ہے، اگر وہ سفیہ ہو، یعنی وہ اس قابل نہ ہو عقلی طور پہ، یعنی وہ عقلی طور پہ اس بندہ اس قابل نہ ہو، سفیہ کے اندر آتا ہو، یعنی وہ سین کے اندر نہ آتا ہو کہ عقلاً یا شرعاً وہ بندہ اپنے یہ کام کروا سکے، یا عقلاً وہ بندہ اس قابل نہ ہو، یعنی پاگل ہو، مجنون ہو، یا یہ ہے کہ اس کے اندر اور کیسی وجہ کہ بچہ ہو، ابھی اس کو یہ کام نہ کر سکتا ہو. ٹھیک ہے، اگر وہ یا ایسا کمزور ہو کہ یہ کام نہ کر سکتا، بہت ضعیف ہو چکا ہو. اولا یستطیع ان یمل، یا یہ لکھوانے کی صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو. بعض دفعہ ایسے لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن اللہ ان کو بے شمار رزق دے رکھا ہوتا ہے. فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا پھر عدل، اس کا جو ولی ہے عدل کے ساتھ اس کو لکھوائے. یعنی جو ولی ہے اس کا، وہ کوئی وکیل بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بندہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی طرف سے یتیم کی طرف سے اس کا چاچا، بابا، ماما، وہ بھی کوئی ہو سکتا ہے. تو وہ لکھواتے ہوئے ذہن کے اندر رکھے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کسی کا حق وہ کھا رہا ہو. یہ چیزیں بھی عام طور پہ معاشروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہیں، یہ چیزیں لکھواتے ہوئے حق مارنا لوگوں کے. ٹھیک ہے، آپ سب کو ان چیزوں کا پتہ ہے جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں معاملہ. تو یہاں بھی وہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ تعالیٰ سے ڈرے. آگے اس کے آگے گواہی کا معاملہ آ گیا، اور آج ہم گواہی کا معاملہ دیکھیں گے کہ ایسے معاملات کے اندر جو گواہ مقرر کرنا ہے اس کے بارے میں کیا ہے. تو آج کا ٹاپک ہم نے صرف رکھا ہے ایسے معاملات کے اندر گواہی کا. یعنی ایک تو یہ جو ہے نا، یہ تجارت بدین، ایسی تجارت جس کے اندر قرض انوالوڈ ہو، اور قرض چیز بعد میں پے کرنا یا پیسے بعد میں پے کرنا، یہ دونوں ہو سکتے ہیں. ان میں سے یا چیز بعد پیسے لے لیے جائیں، چیز بعد میں لی جائے، یا چیز لے لی جائے، پیسے بعد میں دیے جائیں. ان دونوں میں کوئی بھی معاملہ، اور یہ میں نے بتایا تھا کہ دونوں چیزیں، ایسا معاملہ کر لینا کہ دونوں چیزیں قرض پہ ہوں. یعنی آپ نے کوئی معاملہ کر لیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ جو وہ چیز بھی بعد میں ہوگی اور پیسے بھی بعد میں ہوں گے، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بتایا تھا کہ یہ تجارت کی ایسی قسم ہے جو جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے اذا تداینتم بدین، یہ جو قرض پہ یہ معاملہ کرنا ہے کہ ایک چیز اس میں قرض ہو سکتی ہے ایک پارٹی کی طرف سے، یا چیز اور یا پیسے، اس کے اندر گواہی مقرر کرنا. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر چیز دے دی جاتی ہے اور پیسے بعد میں وصول ہوتے ہیں، یا پیسے دے دیے جاتے ہیں، چیز بعد کے اندر وصول ہوتی ہے. اب آپ کو پتہ ہے یہ نازک معاملات ہوتے ہیں، اس کے اندر بعض وقت قریب قانونی معاملات ہوتے ہیں. اب عدالتوں کے اندر جا کے دیکھ لیں کتنے ایسے معاملے عدالتوں کے اندر موجود ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر خاندانوں کے اندر، دوستوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، قریبی کے بھائیوں کے اندر کتنی زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ان سارے معاملات کی نزاکت دیکھنا یہ ہے کہ گواہی سے مراد کیا ہے، کون گواہی دے سکتا ہے، اور یہ گواہی مقرر کرنا کیا ہے. کیا یہ فرض ہے، کیا یہ واجب ہے، کیا یہ سنت ہے، کیا یہ مستحب ہے، کیا یہ مباح ہے، کیا ہے یہ بہت ضروری ہے. اور آپ ان معاملات کی نزاکت ہمارے موجودہ معاشرے سے، جہاں آج کل نفسا نفسی کا عالم ہے، آپ کو پتہ ہے دوست دوست کا نہیں ہے، بھائی بھائی کا نہیں ہے، بیٹا باپ کا نہیں ہے، باپ بیٹے کا نہیں ہے، ایسے معاملات آپ نے بہت دیکھے ہوں گے. اس لیے ان چیزوں کی خاص طور پہ اہمیت ہے. فرمایا یہاں وَاسْتَشْهِدُوا، استشہاد ہوتا ہے گواہی طلب کرنا، یعنی گواہ بنانا. اور فرمایا
حضرت تھوڑا ایک یہاں نا یہ تھوڑا سا جو لائیو ہے اس کے اندر مسئلہ آیا ہے، تو میں اس کو ذرا 1 منٹ مجھے دیجیے گا۔ Recording in progress. جی دوبارہ ہمارے پاس وی آر بیک۔ میں سکرین آج شیئر کر رہا ہوں، آج میں اس کے اسکرین شاٹس نہیں لایا۔ تو جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ اب ایسے تمام معاملات کے اندر جو ہمارے معاشرے کے اندر ریون کرتے ہیں لوگوں کے، دوستوں کے تعلقات کو، بھائیوں جیسے دوست جب ایسے معاملات کے اندر پڑتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، خاندانوں کے دشمنیاں چلتی ہیں ان معاملات کی وجہ سے، وہ زمین کا معاملہ، زمین کی لین دین کا معاملہ ہو، ویسے گیو اینڈ ٹیک کا کوئی معاملہ ہو، بزنس کا معاملہ ہو، اسی طرح سگے بھائیوں کے اندر یہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کے یا بھائی بھائی کا معاملہ تو زبانی ہو گیا، اور بعد میں بھتیجوں کا اور چچا کا، یا چچا کا اور یا تایا کا اور بھتیجوں کا، یا اس طرح کر کے مسائل شروع ہو گئے، یہ سارے معاشرے کے اندر ہیں۔ تو ایسے معاشرے کے اندر فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ تم اپنے کے اندر اور تم گواہ بنا لو، شہیدین، شہید ہوتا ہے ایک گواہ، وٹنس جسے کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایک لا آف وٹنس، قانون شہادت موجود ہے، جو پہلے لا آف وٹنس تھا اور زیادہ آپ کے زمانے کے اندر اس کو چینج کر کے اس کا نام جو ہے قانون شہادت رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر باقاعدہ ایک علیحدہ قانون ہے، بہت بڑا یہ ایک ٹاپک ہے اس کے اندر۔ تو فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا، اور تم گواہ بناؤ، شہیدین، 2 گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، رجال کہتے ہیں مرد کو، رجل مرد، اور رجال اس کی جمع، کہ تم اپنے میں گواہ بناؤ اپنے میں سے 2 مردوں کو۔ اب یہاں دیکھیں، یا سمپل ورڈز دیکھیں کہ تم اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بناؤ، اس سے کیا سمجھاتا ہے؟ من رجالکم، اپنے مردوں میں سے۔ اس سے یہ پہلی بات ذہن کے اندر رکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ خطاب ہو رہا ہے مسلمانوں کو، اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاملات کے اندر گواہی، آپ کے ملک کے قانون جو بھی ہوں، لیکن گواہی کے لیے مسلمانوں کے معاملات کے اندر گواہ کا مسلمان ہونا ضروری ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ یہاں رجالکم کے اندر یہ چیز موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پہلی شرط یہ ہے کہ گواہ کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ غیر مسلم جو ہے وہ مسلمانوں کی معاملات کے اندر گواہی نہیں دے سکتا۔ آپ کا بینک کا قانون جو مرضی ہے کہے، آپ کی عدالت کا قانون جو مرضی ہے کہے، آپ کا کوئی اور قانون جو مرضی ہے کہے، لیکن گواہ کے لیے ضروری ہے مسلمانوں کے معاملات کے اندر مسلمان گواہ ہو۔ ہاں اگر معاملات جو ہیں وہ غیر مسلم کے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی معاملات غیر مسلم کے درمیان ہے، تو ان کا گواہ بھی غیر مسلم ہو سکتا ہے، وہ ان کے معاملات ہیں، ان کے اپنے، بلکہ یہاں تو یہ بھی ہے کہ ان کے اپنے قوانین کے مطابق اگر وہ فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کروا سکتے ہیں، کہ ان کی اگر جیسے کرسچینز ہیں اور اس کے اندر اس کے مطابق فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو عدالت اس کے مطابق فیصلہ، جس طرح فرض کریں اگر آپ یو ایس کے اندر ہیں اور آپ چاہتے ہیں فیصلہ کروانا اسلامی قانون کے مطابق، تو وہ اپنا قانون چھوڑ کے آپ کو اس کے مطابق آپ کو فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہاں اسلامک عدالت کے اندر بھی جب غیر مسلم انوالوڈ ہیں، ان کا آپس کے اندر معاملہ ہے، تو وہاں تو گواہ غیر مسلم ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کے معاملات کے اندر یہ ضروری ہے کہ ان کا گواہ جو ہے وہ ان کے گواہ مسلمان ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ اب اس کی آپ کہیں گے کہ نہیں، انسان ہونے کی چیز سے برابر ہیں، ایک مسلمان ہے اس کی شہادت تو ہے، لیکن دیکھیں شریعت نے ایک اصول بنایا ہے نا، اور شریعت کا اس کے اندر اصول چونکہ موجود ہے کہ شریعت جو ہے وہ اعتبار کرتی ہے ایک مسلمان بندے کی زبان کا، ٹھیک ہے، کیونکہ صرف مسلمان بندے کے اندر دیکھیں غیر مسلم جتنا بھی وہ زیادہ عدل موجود ہے، اگر اس کے اندر عام طور پہ یہ کنسیپٹ نہیں ہوتا کہ اسے اگلے جان اس کے بارے میں مثال کے طور پہ پوچھا جائے گا، اس کے اندر یہ ہوگا یہ قانون سے بچ گیا، بس آگے جس طرح آج کل کا غیر مسلم معاشرہ آپ دیکھ لیں، اس کے اندر کوئی آخرت کا کنسیپٹ تو کوئی خاص ہے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے۔ کرسچینز کے اندر تو تقریباً جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، کرسچینٹی تو تقریباً پریکٹیکلی وہ ایتھیسٹ ہے کرسچینٹی، وہ اب ان کے اندر وہ پالزم ایک چل رہا ہے، کرسچینٹی نہیں چل رہی، جس کے مطابق اب ان کے اندر نہ کوئی چیز کرسچینٹی کے اندر حلال ہے نہ حرام ہے، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اور جو یہودی ہیں ان کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کے اپنے قانون کے اندر یہ موجود ہے کہ صحیح انسان تو صرف جو ہے وہ
جینٹائلز ہیں، صحیح انسان تو صرف یہودی ہیں، باقی سب تو ان کی فقہ کی کتاب تلمود کے اندر لکھا ہے انسان نما ہے، ٹھیک ہے؟ تو خود ان کا اپنا کنسیپٹ یہ ہے، تو وہ کیوں بات کریں گے اس بارے میں، کیوں یہ اعتراض کریں گے کہ آپ اپنے معاملات کے اندر جو ہیں وہ غیر مسلم سے گواہی کیوں نہیں لیتے؟ وہ یہ کہنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ عام طور پہ آپ پڑھے لکھے معاشرے کے اندر آپ سے کہا جائے گا کہ اسلام معاملات کے اندر جتنا بھی وہ معتبر آدمی ہو غیر مسلم کی گواہی نہیں لیتا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیوں نہیں لیتا، یہ آپ کے لیے ضروری ہے، خاص طور پہ آپ جو ہائیلی ایجوکیٹڈ پروفیشنل اور اس طرح کے آپ لوگ ہیں، آپ کے لیے یہ بات، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ پاکستان سے باہر کنٹریز کے اندر رہتے ہیں، جس میں یو ایس کے اندر رہتے ہیں، یورپ کے اندر رہتے ہیں، یہاں بعض دفعہ آپ کیونکہ ملٹی کلچرل ایک غیر مسلم کو نہ گواہ بنایا جائے گا اور نہ جج بنایا جائے گا، یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں، ٹھیک ہے؟ ان کا فیصلہ نہ غیر مسلم جج کرے گا اور نہ اس کے اندر غیر مسلم گواہ ہوگا، یہ ضروری ہے اس کے. اچھا، دوسری بات، یہ فرمایا من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب من رجالکم یہ فرمایا تو یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ یہاں رجال بتایا، رجال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرد، ٹھیک ہے؟ اب اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جس پہ مرد کا اطلاق نہیں ہوتا اس کی گواہی جائز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ فیس بک والی حضرات 1 منٹ دیجیے گا، کیونکہ ہمارا یہ ادھر زوم سے پرابلی ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، مجھے 1 منٹ دیجیے گا کہ میں اس کو ریکنیکٹ کر لوں، کیونکہ ایسا نہ ہو کچھ رہ جائے، ایٹ ای ٹائم ہم زوم اور فیس بک دونوں پہ ہیں، تو معذرت 1 منٹ کا پاس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں، کچھ دوست جو ہیں وہ زوم پہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ فیس بک پہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ یہ ریکارڈنگ بعد کے اندر دیکھتے ہیں، تو میں کوئی چیز درمیان میں اس طرح نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کچھ رہ جائے، اور یہ مضمون ایسا ہے کہ اس کے اندر درمیان میں اگر پاز آ جائے تو بات کا مطلب کچھ سے کچھ ہو جائے. Recording in progress. جی وی آر بیک. معذرت کو درمیان میں انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہوا تھا، تو اس لیے پھر وہ جی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رجال کا مطلب پھر یہ ہوا کہ تم میں سے 2 مرد گواہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی گواہی نہیں ہوگی، کیونکہ بچے کے اوپر مرد کا اطلاق نہیں ہوتا، عورت کی. اور یہ بچہ یہ نہیں کہ جو آپ کی میڈیکل کی لینگویج کے اندر کیا، یہ پیڈیاٹرک کے اندر پیڈیاٹرکس مراد نہیں ہے، کیونکہ آپ کی لینگویج کے مطابق تو یہ میڈیکل لینگویج کے مطابق تو بچہ یعنی 15 سال یا اس سے کم، یا بعض گائیڈ لائن کے 18 سال یا اس سے کم شمار ہوتا ہے، اس سے مراد مرد ہے، یعنی وہ اس کی کوئی منیمم تو اس کی کوئی 12-13 سال سے کم. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ایک بالغ مرد اس سے مراد ہے، بالغ مرد جو حد بلوغت کو پہنچا ہو، اور جو بچہ بلوغت کو پہنچ جائے، اب بلوغت میں اس کو یہاں یہی وضاحت نہیں کرتا، جو بچہ بلوغت کو پہنچ جائے، چاہے وہ 12 سال کا ہو، چاہے وہ 13 سال کا ہو، چاہے وہ 15 سال کا ہو، چاہے وہ 17 سال کا ہو، اس کے اندر لیگل ایج بھی کوئی مقرر نہیں کی جا سکتی، شرعن وہ اس کے اندر وہ مرد مراد ہوتا ہے. اور جب شرم وہ مرد مراد ہے تو پھر اس کی جو گواہی ہے وہ بھی جائز ہے، یاد رکھیے گا. تو اس کے اندر جو ہے وہ بچہ وہ ہے وہ بچہ اس سے مراد وہ ہے جو کہ غیر نابالغ ہو، تو نابالغ جو ہے اس کی گواہی جو ہے شرعن جائز نہیں ہے. من رجالکم، یہ کہ واستشہدوا شہیدین من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے گواہ بناؤ 2 مردوں کو. یہ پہلی بات مسلمان ہو، دوسری بات بالغ ہو، تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ عاقل ہو. یاد رکھیے گا، عاقل مطلب یہ ہے کہ عقل مند ہو. اگر وہ بالغ ہو لیکن عاقل نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ بالغ تو ہے
لیکن یہ ہے کہ کوئی پرابلم ایسا ہے جس کی وجہ سے اسے آپ عاقل نہیں کہہ سکتے، کہ مثال کے طور پہ وہ مجنون ہے، وہ پاگل ہے، یا اور کسی مینٹل ریٹارڈیشن کا شکار ہے، یا اور اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ آپ میڈیکلی اسے جو ہے وہ عاقل یا سین نہیں کہہ سکتے. وہ ان عدالت کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، سین عاقل اور انسین غیر عاقل. ٹھیک ہے، تو وہ انسین اگر شمار ہوتا ہے، سین شمار نہیں ہوتا، تو بالغ ہو بھی تو اس کی گواہی نہیں لی جائے. ٹھیک. اور پھر یہ تیسری چیز، چوتھی چیز یہ کہ وہ Recording in اس کا یاد progress. رکھیے گا، اس کا یعنی اس مرد کا مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، یہ اس کے اندر ضروری ہے. یہ 3 شرطیں ہوں گی. اور چوتھی شرط اس کے اندر یہ ہے کہ وہ عادل ہو. اب یہ عادل کی جو شرط ہے، اس کے اندر یاد رکھیں کہ عادل سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ عام زندگی کے اندر وہ بندہ اس کی شہرت نیک ہو، وہ جھوٹا مشہور نہ ہو، اس کی شہرت نیک ہو، گناہ کبیرہ وغیرہ سے بچنے والا ہو. معاف کیجیے گا، یہ زوم پہ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، تو یہ فیس بک پہ ریکارڈ ہے. میری گزارش ہے میرے وہ دوست جو زوم پہ ہیں، اگر ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے بار بار زوم سے، تو کائنڈلی آپ فیس بک کے اوپر ہمارا لائیو آ رہا ہے، آپ فیس بک کے اوپر دیکھ لیں. تو عادل سے مراد یہ ہے، دیکھیں عادل کی جو ہے نا، یہ گواہی کے لیے جو عادل ہے نا، اس کی مختلف زمانوں کے ساتھ Recording اس in کی progress. جناب میں ریکویسٹ کر رہا تھا کہ ہمارے یہ جو زوم ہے اس کے اوپر بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، کوئی انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہے. تو وہ دوست جو زوم پہ ہیں، آپ لائیو فیس بک پہ ہمارا جو ہے میں نے لنک اس کے اوپر اگر آ جائیں تو ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا. میں نہیں چاہتا کہ آپ کی چیز درمیان میں کچھ چیز رہ جائے. تو میں نے بتایا کہ گواہی کے لیے مسلمان ہونا پہلی شرط، عاقل ہونا دوسری شرط، بالغ ہونا تیسری شرط، اور چوتھی شرط عادل ہونا. عادل کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو کتابوں کے اندر، فقہ کی کتابوں کے اندر جو کہ لکھا ہے کہ وہ بندہ فاسق نہ ہو. فاسق کہتے ہیں جو علل اعلان کوئی گناہ کرتا ہو، علل اعلان یعنی جو بندہ کھلم کھلا کوئی گناہ کرتا ہے وہ فاسق ہے، یعنی اس کا گناہ ظاہر ہو، اس کا گناہ ظاہر ہو. تو اس سے مراد ایک تو Recording گناہ in کبیرہ ہے، progress. ایک اس سے مراد ہے گناہ کبیرہ کرنے والا جو ہے، ایک بندہ جو گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ عادل شمار نہیں ہوتا. یا گناہ صغیرہ کرتا ہو لیکن اس پہ اصرار کرتا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ گناہ کبیرہ کرتا ہو لیکن اس پہ اصرار کرتا ہو، یعنی اس کو بار بار کرتا ہو، اس کو ریپیٹ کرتا ہو، چاہے اسے غلط سمجھتا ہے. اگر گناہ کو اگر غلط نہیں سمجھتا تو پھر تو وہ بات ہی دوسری ہوگی، بڑی سخت بات ہے. گناہ کرتا ہے لیکن اسے غلط سمجھتا ہے لیکن بار بار کرتا ہے. ٹھیک. اس کے اندر وہ ایسا گناہ ہو سکتا ہے جو اس کی ذات سے متعلق ہو، کوئی ایسا گناہ ہو سکتا ہے جو اس کے کردار سے متعلق ہو، یا کوئی ایسا گناہ اگر وہ صغیرہ گناہ کرتا ہے لیکن اس کے اوپر اصرار کرتا ہے، تو صغیرہ گناہ کے اوپر اصرار کرنا یاد رکھیے گا، صغیرہ گناہ کے اوپر اصرار کرنا اسے گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے. یہ مشہور اصول ہے کہ اگر ایک بندہ گناہ صغیرہ کر رہا ہے، ایک دفعہ کیا اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کی معاف کی، اگلی نماز پڑھی وہ معاف ہو گیا. ابھی گناہ صغیرہ کسی بندے سے ہو گیا، اگلی نماز پڑھی معاف ہو گیا. لیکن اگر اس کو بار بار کیا تو پھر وہ یعنی کوئی وہ گناہ، ہم سارے لوگ بیٹھے ہیں تو میں نے ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کوئی بندہ اس کو غلط سمجھے، لیکن کسی بندے نے کوئی ایسا گناہ کیا، مثال کے طور پہ کسی بندے نے خلاف سنت کوئی کام کیا. اب خلاف سنت کوئی کام کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت جو ہے اس کو وائلیٹ کرنا، اس کی مخالفت کرنا، اس کو پورا نہ کرنا. ٹھیک ہے، ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے لباس کی متعلق ہوتی ہیں، وضاقتہ سے متعلق ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں جو کہ سنت کے خلاف ہوتی ہیں. آج کل معاشرے کے اندر یہ عام ہے. تو ان چیزوں کے اوپر اصرار کرنا یاد رکھیے گا، ان کو بار بار کرنا انہیں گناہ صغیرہ نہیں رہنے دیتا، انہیں گناہ کبیرہ بنا دیتا. اور یہ گناہ کبیرہ کرنا جو ہے پھر یہ جو ہے یہ فسق کے اندر آ جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا فاسق آدمی کے اوپر جو ہے نا فسق، ایسے بندے جو کوئی ایسا کام کرتا ہے، مجھ سے وہ بہت بہتر ہو سکتے ہیں، یہ ذہن میرے اندر رکھیے گا. ٹھیک ہے، وہ بندے مجھ سے بہت بہتر ہو سکتے ہیں لیکن میں گناہ گار آدمی ہوں میں خود. تو جو فسق ہے اس کی وجہ سے بہت ساری چیز، مثال کے طور پہ اگر ایک فاسق کو یاد رکھیے گا، فاسق کو شرعن امام نہیں بنایا جا سکتا. یہ مسجد کے اندر آپ کی نماز ہے نا، نماز کے اندر اگر وہ ایسا آدمی جس کے اوپر ایک فسق یعنی گناہ صغیرہ کے اوپر اصرار کا یا گناہ کبیرہ کرتا ہے، وہ اتفاقاً اگر کوئی جماعت کروا لے تو وہ تو جماعت ٹھیک ہے.
لیکن ایسے بندے کو ڈیلیگیٹ کر کے امام بنانا کہ بھائی تم فلاں وقت کیا کہ نماز تمہارے ذمہ ہے تم پڑھاؤ گے، ایسے بندے کو ڈیلیگیٹ کر کے امام نہیں دوبارہ اس کے اندر یہ غلطی نہیں کیجیے گا. ایسا بندہ ایسا اکین الامام بن سکتا ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، جائز ہے، لیکن ایسے بندے کو ڈیلیگیٹ کر کے امام بنانا، جو بندہ فسق یعنی گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ کے اوپر یا خلاف سنت کام کے اوپر اصرار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، اس کو ڈیلیگیٹ کر کے امام بنانا کہ چلو بھائی یہ فجر کی نماز تم پڑھاؤ گے، تمہارے ذمہ ہے. یعنی اصل امام مثال کے طور پہ نہیں آتا اور وہ ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے کہ یہ جناب نماز. تو یاد رکھیے گا ائمہ اربع چاروں امام ابو حنیفہ، امام بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، سب کے نزدیک جو فاسق ہے، فاسق اس کی اس کو اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے، تحریمی ہے. یہ صرف ایک کا قول نہیں ہے، اس پہ فقہائے اربعہ کا اس کے اوپر اجماع ہے، ان کا اس کے اوپر یہ اتفاق ہے کہ ایسے بندے کو مستقل امام نہیں بنایا جائے گا. بلکہ یہاں تک امام شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر ایسا بندہ امام ہے تو اسے ہٹائے، پہلے اسے پیار سے سمجھایا جائے کہ امامت کے لیے اگر تم ڈیلیگیٹڈ امام، اگر تم لوگوں کی امامت کرنا چاہتے ہو تو بے شک کرو، لیکن شریعت نے اس کی تمہیں امامت سے منع نہیں کیا، صرف تمہیں یہ کہا ہے کہ تم اگر نیک لوگوں کے امام بن رہے ہو تو تم خلاف سنت کاموں کے اوپر اصرار چھوڑ دو، اور اس کے بعد آج سے تم بے شک پانچوں وقت کی نماز کرواؤ اور پورا ہفتہ کرواؤ، کوئی نہیں ہے. یہ دیکھیے کہ کسی پلیز اس کو کوئی بندہ ذاتی طور پہ نہ لے، لیکن اگر کوئی بندہ اس طرح نیک لوگ دیکھیں، مثال کے طور پہ یہاں دیکھیں، یہاں لوگ آپ سارے ماشاءاللہ حاجی ہیں، عمرے کرنے والے لوگ ہیں، آپ نیک لوگ سارے موجود ہیں، تو آپ کو کیا کوئی ایسا امام چاہیے؟ آپ بتائیے، ایسا امام جو کہ فسق کرتا ہو، گناہ کرتا ہو، مستقل سنت کی مخالفت کرنے والا ہو، تو آپ بتائیے کہ آپ اپنے دل سے پوچھ کے دیکھیے کہ ایسا کوئی امام ہونا چاہیے؟ آپ یہ لوگ تو بات کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے موجودگی میں یزید جیسا بندہ وہ خلیفہ بن گیا، امام بن گیا، تو یزید کافر تھا یا صرف فاسق تھا اور فاجر تھا؟ تو یزید کے اوپر تو سارے اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہاں ایسا امام آپ لوگ کیوں مقرر کرتے ہیں؟ تو ایسا امام جو مقرر کرنا ہے، پھر دوبارہ بتا، اقین الامامت کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایسا بندہ جو بار بار آگے آتا ہے، اور ایسا بندہ جو جس امام ڈیلیگیٹ کیا جاتا ہے، اس بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ خود سنت کی حفاظت کرنے والا ہو. ایسا بندہ فاسق نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر جیسے میں نے بتایا چاروں ائمہ کا اور باقی تمام فقہاء کا اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. اور بلکہ یہاں بھی آپ کو بتاؤں، یہاں جس طرح میں نے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں فتویٰ موجود ہے کہ ایسے بندوں کو پہلے پیار سے سمجھائیں کہ بھائی تم نیک لوگوں کی امامت کرتے ہو، اپنے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کی حفاظت کرو، اس کے اوپر عمل کرو، اس کو فساد بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے پیار سے سمجھایا جائے اور کہا جائے کہ جب تم بے شک ہمارے امام بنو، لیکن تم نیک لوگوں کی امامت کر رہے ہو یہاں، تو اس لیے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے اوپر عمل کرو اور سنت کی حفاظت کرو. اور امام بن باز رحمۃ اللہ کا فتویٰ موجود ہے یہاں بھی کہ اگر ایسا بندہ اگر یہ بات نہیں مانے تو پھر اس کی جگہ ایسے بندے کو ایک ڈیلیگیٹ کیا جائے امام، جو بندہ جو ہے وہ سنت کی حفاظت کرنے والا ہو. میں اس لیے بالکل نہیں کہہ رہا کہ میں نے یہ تھوڑے سے بال بڑھائے ہوئے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام فقہاء کے مطابق نماز دین کے اندر سب سے ضروری چیز ہے، اور آپ نماز پڑھتے بھی ہوں، لیکن اگر مکروہ تحریمی ہو کسی ایسے بندے کے اندر جو کہ سنت کا مخالفت کرنے والا ہے، مکروہ تحریمی سے مراد یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ بہت زیادہ مکروہ ہے، اس کے اندر ثواب کی بہت زیادہ کمی ہے. یعنی آپ مشکل کر کے مسجد آتے بھی ہیں، لیکن ایسا امام موجود ہے جس کے پیچھے نماز بالاتفاق ائمہ اربعہ مکروہ تحریمی ہے، تو آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کی پوری محنت ہے، آپ کے ثواب کے اندر کمی ہو؟ جب ایسے لوگ موجود ہوں تو ایسے بندے امام بنے جو کہ سنت کی حفاظت کرنے والی ہو. نماز آپ کو سکھاتی کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. ٹھیک ہے، ان نماز قائم کرنے کا ایک بڑا، نماز خود بھی ایک مقصد ہے، لیکن نماز قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد. اللہ تعالیٰ کی یاد کیا ہے؟ آپ کوئی بھی قدم اٹھا رہے ہو، کوئی بھی قدم، آپ کوئی قدم اٹھائیں، کچھ کرنے لگیں
تو آپ کے ذہن کے اندر فوراً یہ آیا کہ اس معاملے کے اندر اللہ اور اللہ کا رسول کیا چاہتے ہیں. آپ کپڑے پہننے لگیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کا رسول کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو جانگیاں پہن کے باہر نہ آ جائیں, یا اس طرح کی چیز جو کہ مرد کے لیے ضروری ہے یا عورت کے لیے, سب, یا ایون بچے, سب کچھ ہے. یا کوئی آپ ایسی وضع قطع نہ اختیار کریں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان مردوں کے اوپر جو عورتوں کی وضع قطع اختیار کرے, اور ان عورتوں کے اوپر جو مردوں کی وضع قطع اختیار کرے. اور یہ مسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہود و نصارہ کی طرح کا حلیہ اختیار کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, یعنی ایسا حلیہ نہ اختیار کرو جو یہود و نصارہ کرتے ہیں. یہ صاف چیزیں, سب یہ احادیث موجود ہیں یہ ساری. تو اب یہ چیز آپ کو اندر دیکھنا, آپ کو بھی دیکھنی چاہیے کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو جو امام مقرر ہو وہ امام ایسا ہو جو سنت کی پیروی کرنے والا ہو. دیکھیں ہمارے اسلامک ملکوں کے اندر تو یہ مشکل نہیں ہے, آپ کو یہاں ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہ باشرہ ہوں, ٹھیک ہے, جو سنت کی حفاظت کرنے والے ہوں. اگر وہ امامت کریں تو وہ زیادہ بیٹر ہے, ایسے لوگ ڈیلیگیٹ کیے جائیں. ٹھیک ہے, اور یہ ڈیلیگیٹ کرنا ضروری ہے شرعاً کہ ایسے لوگوں کو, یہ سارے فتاویٰ یہاں کے لوگوں کے بھی موجود ہیں. اور یاد رکھیے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, ان کا تو یہاں تک فتویٰ موجود ہے, ان کا ایک قول یہ موجود ہے, امام احمد بن حنبل یہاں کے جو جن کی حنبلی فقہ چلتی ہے, اور امام مالک رحمۃ اللہ امام دار الحجرہ مدینہ کے سب سے بڑے امام اپنے زمانے کے, تو ان کا فتویٰ یہ موجود ہے کہ اگر نماز مکروہ تحریمی ہو گئی ہے تو اس کے اوپر ادا کرنا اس کا واجب ہے. یہ بھی رکھیے گا, یہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ مستقلاً امام بن رہا ہے اور اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسے تو اس کو نماز کا اعادہ کرنا واجب. لیکن جمہور کے نزدیک اس کا اعادہ واجب نہیں ہے, لیکن نماز کے اجر کے اندر کنسیڈریبل کمی ہو جاتی ہے. ایک دو دفعہ پڑھنے سے میں دوبارہ بتا رہا ہوں نہیں, لیکن ڈیلیگیٹڈ کوئی ایسا امام اگر کر رہا ہے تو آپ اور وہاں مستقل نماز پڑھنے ہیں تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کوئی ایسا امام کہ یا اسے کہیں شریعت کی پابندی کرے. کسی بندے کو یہ کہنا کہ سنت کی پیروی کرے, یہ نہ فتنہ ہے, نہ فساد ہے, نہ گناہ ہے, اور نہ اس سے منع کیا گیا ہے. ہمیں بھی ایک دوسرے کو کہنا چاہیے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں وہ لے لے, اور جو جس سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ. اور فرمایا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. تو یہاں اطاعت سارے معاملات کے اندر ہے, چاہے وہ آپ کے عقائد کے متعلق ہو, چاہے عبادات کے اندر ہوں, چاہے معاملات کے اندر ہوں, چاہے وضع قطع کے معاملے کے اندر ہوں. یہ بھی فرمایا تھا فمن تشبہ بقوم فہو منہ, اس نے فرمایا تھا کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی, ٹھیک ہے, تو وہ ان میں سے ہے. تو جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع قطع کے اندر, عام اٹھک بیٹھک کے اندر, مجلس کے اندر, جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ منع کیا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کی جو ہے مخالفت کرو اور یہود و نصارہ کی تباہ نہ کرو ان معاملات کے اندر, اس سے بچو. تو ایسے معاملات کو اختیار کرنا ظاہر ہے کہ اگر یہ کہنا دوسروں کو پیار سے سنت کی طرف راغب, دوسروں کو پیار سے کہیں کہ سنت کے اوپر عمل کریں, خود سنت کے اوپر عمل کریں. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی کہ عادل جو ہے یہ عادل کہاں کہاں ضروری ہے. تو چوتھی جو ایک شرط ہے معاملات کے اندر اور باقی چیز گواہی کے اندر, وہ یہ ہے کہ جو گواہ ہو وہ عادل ہو, گواہ عادل کرنے والا ہو. ٹھیک ہے, یعنی اس کی معاشرے کے اندر جو ایک عام شہرت ہے وہ یہ نہ ہو کہ جھوٹ بولنے والے کی ہو, بے نمازی کی ہو, یا اس طرح کر کے ہو. ایسا بندہ ہو جس کی گواہ جو ہے, یا علل اعلان گناہ کرنے والا کوئی بندہ ہو, اس طرح کا بندہ, یعنی علل اعلان چوری کرنے والا ہو, نعوذ باللہ اڈلٹری کرنے والا ہو, یا اس طرح کا کوئی اور بندہ ہو, یا جھوٹی گواہی دینے کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ پیسے لے کے گواہی دیتا ہے, پھر یہاں اس کو یہاں گواہی بنا لیا جائے کہ چلے اس کا کاروبار ہے, اس کا کاروبار چلنے دیتے ہیں. تو یہ گواہی کے اندر چوتھی شرط ہوگی عدالت. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہوگی کہ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ کہ تم اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہی بناؤ. اور آگے لیکن یہاں رسول اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اچھا اس کے اندر یہ بتا دو رجالکم کہا گیا ہے تو رجال کے اندر مرد کے اندر یہ ایک بحث موجود ہے کتابوں کے اندر. کیا غلام پرانے زمانے کے اندر آپ کو پتہ ہے زر خرید غلام ہوتے تھے. کیا غلام آج کل کے دور کے اندر غلام ہے نہیں, لیکن اگر دوبارہ ایسا دور آ جائے غلام کی گواہی قبول ہے اگر غلام مسلمان ہو, عاقل ہو, بالغ ہو, ٹھیک ہے, اور عادل ہو. ان چاروں شرطوں کے ساتھ غلام کی گواہی جو ہے وہ قبول ہے. یاد رکھیے معاملات کے اندر تمام چیزوں کے اندر, ٹھیک ہے. اور فرمایا فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اگر کسی وجہ سے تمہیں 2 مرد نہ ملے تو کیا کرو. کسی معاملے کے اندر یا کسی معاملات کے اندر اگر فرض کریں مرد 2 نہیں ملے تو کیا کیا جائے. ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ وہاں ایک مرد موجود ہے 2 مرد نہیں ملے, کہ راستے میں کوئی ایسی آپ چلتے چلتے یا راستے میں یا کہیں بیٹھے ہیں اور وہاں آپ کو 2 3 4 دوست بیٹھے ہیں, کوئی معاملہ ایسا درمیان میں ہو گیا, آپ معاملہ طے کرنا چاہتے ہو تو آپ کو وہاں مرد 2 نہیں ملتا, ایک ہی ملتے ہیں گواہ. یعنی 2 3 دوست بیٹھے ہیں اور ایک مرد ہے اس کے اندر, تو 2 کا تو معاملہ ہو گیا, وہ تو گواہ نہیں بنیں گے, اب تیسرا گواہ بن گیا اس کے اندر. تو یہاں فرمایا فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اگر تم 2 مرد نہ ملے تو کیا فَرَجُلٌ تو پھر ایک مرد و اور امراتان اور 2 عورتیں. یعنی مرد ایک ہو جائے اور 2 عورتیں ہو جائیں. وہی اس کے اندر عورت کے لیے بھی مسلمان عادل بالغ اور یہ ہونا, یہ شرطیں ساری ہیں. تو ایسی 2 عورتیں جو ہیں گواہ بن سکتی ہیں. یعنی ایک مرد اور 2 عورتیں. یہاں عورت کی جو گواہی ہے یاد رکھیے یہ معاملات ہیں. ان معاملات کے اندر دیکھیں جو عورت کی گواہی ہے نا اس کو اسلام نے یہاں اب لوگ یہاں یہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی ایک بات ہے فراج العلوم امراۃ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اسلام کے اندر عورت کی گواہی عادی ہے, یہ بات کی جاتی ہے, ٹھیک. تو اب تفصیل سے اسلام کے اندر عورت کی گواہی کی 3 قسمیں ہیں. عام طور پہ کچھ ایسے معاملات ہیں, پہلے میں وہ بیان کر دوں. یہاں گواہی ہے ہی صرف عورت کی, مرد کی گواہی لی نہیں جائے گی. مثال کے طور پہ رضاعت, بچے کو دودھ پلانے کا معاملہ کہ فلاں عورت نے بچے کو دودھ پلایا ہے, اس کی رضائی ماں ہے یا نہیں, اور وہ اس کا رضائی بیٹا ہے یا نہیں. کل شادی ہونے لگتی ہے اور کوئی دعویٰ کر کے آ جاتا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کا دودھ پیا لڑکے لڑکی نے, تو وہاں کس کی بات مانی جائے گی. ہو سکتا ہے یہ اس چیز کو پولیٹیسائز کرنے کا مسئلہ ہو اور وہ کہے کہ نہیں جی ان کی شادی آپس میں نہیں ہو سکتی, یہ تو بہن بھائی. وہاں بات کس کی مانی جائے گی. یہاں اسلام 1000 بندے بھی اکٹھے ہو جائیں نا مرد اور کہیں کہ یہ لڑکا اور لڑکی آپس کے اندر بہن بھائی ہیں, جس نے دودھ پلایا ہے وہ کہے کہ میں نے دودھ نہیں پلایا تو اس نے دودھ نہیں پلایا. یاد رکھیے یہ بھی مثال دیا کریں. اگر کوئی یہ بندہ کہے اسلام عورت کی گواہی عادی مانتا ہے, یہاں ایک عورت کی گواہی بھی جو ہے, یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ 2 عورتیں اور ایک مرد ہو, یا مرد ہے ہی نہیں, 2 عورتیں بھی نہیں ہیں, صرف ایک عورت کی گواہی, وہ کہے میں نے دودھ نہیں پلایا, پوری دنیا کہے دودھ پلایا ہے, تو یاد رکھیے گا اس عورت کی بات مانی جائے گی. اور یہاں اسی طرح اگر فرض کریں عورت کوئی دائی ہے اور یا کوئی بچے کی مکسنگ وغیرہ ہو جائے تو اگر وہاں گواہی کی ضرورت پڑے تو وہاں عورت کی گواہی سے ہوگی جو کہ دائی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے پہلے ہوتا تھا کہ دائیوں کے ہاں بچے پیدا, تو وہ معاملات جہاں صرف جہاں کے مردوں کی گواہی نہیں ہو سکتی, یا اگر کوئی گواہ پیدا بھی ہو جائے تو ایسے معاملات بھی ہیں جہاں صرف عورت کی گواہی لی جائے گی, اور عورت بھی اکیلی کی گواہی بھی لی جائے گی. یاد رکھیے یہ. اور دوسرا یہ معاملہ یعنی حدود و قصاص کے علاوہ, قصاص جو قتل کا ہوتا ہے اور حدود جہاں اسلامی حدیں نافذ ہوتی ہیں, ان کے علاوہ جو باقی جتنے بھی معاملات ہیں, ان کے اندر 2 مرد یا 2 مردوں یا ایک مرد ہو اور 2 عورتیں, ان کی گواہی جائز رکھی گئی. 2 مرد اور ایک عورت. اب دیکھیں آج کل کے دور کے اندر میں اس کی ایک وضاحت کر دوں کہ کچھ معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ نہیں کہ کم کیا ہے. پہلے عورت کی گواہی 100% آ گئی, مرد کی گواہی ضروری نہیں ہے, اس کے مقابلے میں 100 مردوں ان کی گواہی ریجیکٹ کر کے عورت کی گواہی لی جائے رضاعت کے اندر وغیرہ وغیرہ. اور دوسرا معاملہ یہاں عورت کی گواہی کم نہیں کی گئی, عورت کو ایک چیز سے بچایا گیا ہے. دیکھیں گواہ آپ بن گئے تو پھر آپ کو گواہی کے لیے آنا پڑے گا. گواہ کو آج کل کے دور کے اندر کس طرح ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے, گواہوں کو اغوا تک کیا جا سکتا ہے. عورتیں مرد گواہوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے, یہ آج کل کے دور کے اندر تو یہ ڈھکا چھپا نہیں ہے آپ کے ساتھ.
اور یاد رکھیے مرد کے ساتھ تو ذاتی طور پہ شاید اتنا نہ ہو سکے، میکسیمم قتل کیا جائے گا، لیکن ایک عورت گواہ ہے اور دوسری طرف گواہی ہے کسی ایسے بندے کے پاس جو کہ کوئی مافیا ہے، تو عورت کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ میں یہاں بیٹھ کے وضاحت نہیں کر سکتا۔ اس حد تک جا سکتے ہیں لوگ، اور لوگ اس حد تک جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے آپ کے سامنے، اور یہ پولیٹکس کے اندر عورتوں کے ساتھ وہ کچھ غلط تھا یا صحیح تھا، کیا کچھ کیا گیا تھا ان کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ تو یہ کریکٹر اسیسینیشن عورتوں کی جا سکتی ہے۔ آج کل کے دور کے اندر اسلام نے یہ عورت کو یہ کیوں اس کی گواہی اس طرح معاملات کو حوصلہ شکنی کی ہے کہ 2 مرد رکھے جائیں یا 1 مرد یا 2 عورتیں یا اس طرح کر کے، ٹھیک ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اور عدالت نے ان معاملات کے اندر پروٹیکٹ کیا ہے، عورتوں کو پروٹیکٹ کیا ہے، ان کی گواہی کم نہیں کی گئی۔ اگر کم ہوتی تو ذات کے مسئلے میں یہ کہا جاتا کہ ٹھیک ہے، 2 تمہارا شوہر اور ایک اور بندہ بھی تو باہر بیٹھے تھے، وہ کہہ رہے ہیں تم نے دودھ پلایا ہے، تم کہہ رہی ہو تم نے دودھ نہیں پلایا، تو تمہاری گواہی رد ہے، ان کی گواہی قبول ہے۔ نہیں، اسلام نے کہا نہیں، جو دودھ پلا رہی ہے اسی کی گواہی ہے۔ اب بتائیے، لیکن یہاں عورت کو پروٹیکٹ کر مقصد تھا۔ یہ ایک حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی 100 حکمتیں ہوں گی، میں نہیں جانتا، میں کم علم آدمی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ایک گواہوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، اس میں سے ایک حکمت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری اور تیسری بات اس کے اندر یہ ہو گئی کہ جس طرح میں نے بتایا کہ عورت کی گواہی صرف ان کچھ معاملات کے اندر نصف رکھی گئی، لیکن وہ معاملات یا عورت کی گواہی 100% رکھی۔ میں ابھی ایک چیز بیان کر دوں، ہمارے ایک بہت محترم ڈاکٹر شریف صاحب نے ابھی جوائن کیا ہے کہ عورت کی گواہی مثال کے طور پہ رضاعت، بچے کو دودھ پلانے کی گواہی کا مسئلہ ہو، 100 مرد ایک طرف ہو، ایک عورت ایک طرف ہو، اور وہ کہے کہ میں نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے، 100 مرد اکٹھے ہو جائیں کہ اس عورت نے دودھ پلایا ہے، عورت کہے میں نے نہیں پلایا، تو 100 مردوں کی گواہی ریجیکٹ ہو جائے گی، اس عورت کی گواہی رضاعت کے بارے میں لی جائے گی۔ یہ ہے عورت کی گواہی 100%۔ یہاں 2 مرد بھی ضروری نہیں ہے، 2 عورتیں بھی ضروری نہیں ہے، مرد پوری دنیا کے اکٹھے ہو جائیں، گواہی عورت کی ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ ایک معاملہ۔ ایک طرف یہ بھی دیکھیے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جہاں ایک مرد کی گواہی 100% لی جائے، بتائیے کہاں ہے؟ کسی معاملے کے اندر ایک مرد گواہ ہو اور باقی اس کے مقابلے میں 100 عورتوں کی گواہی ریجیکٹ کر دی جائے یا 100 مردوں کی گواہی ریجیکٹ کر دی، ایسا کوئی معاملہ آپ کی نظر کے اندر ہے؟ آپ مجھے یہ یہاں کے اصول سے نہیں، آپ مجھے یورپین قانون سے کہیں بتا دیں، امریکہ، یورپ، کہیں بھی۔ لیکن یہاں دیکھیں، ایک گواہی ایک عورت کی ہے، مقابلے کے اندر بے شک 100 مرد ہوں، اور پولیٹیسائز کر کے کہیں وہ کہیں کہ منڈا کڑی آپس کے اندر بہن بھائی ان کی شادی نہیں ہو سکتی، مثال کے طور پہ وجہ پولیٹیسائز کرنا ہو، کوئی اجازت کا مسئلہ ہو، کوئی کچھ مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو، تو عورت کہے کہ میں نے دودھ نہیں پلایا تو دودھ نہیں پلایا۔ یہ ہے عورت کی گواہی، جو اسلام نے عورت کو یہاں اتنی اہمیت دی ہے۔ اور ہاں، اس معاملے کے اندر میں نے بتایا کہ آج کل کے دور کے اندر گواہوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، کیا سختی کی جا سکتی ہے، تنگ کیا جا سکتا ہے، کیسز کے اندر مالی معاملات وغیرہ کے اندر مافیاز انوالو ہوتے ہیں، بڑے بڑے بدمعاش انوالو ہوتے ہیں، گینگز انوالو ہوتے ہیں۔ آج کل کے معاشرے کے اندر سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عورت کو ایک طرح پروٹیکٹ کیا ہے۔ کوشش کریں 2 مردوں، فاستشہدوا شہیدین من رجالکم، تم میں تو فإن لم یکونا رجلین، اگر 2 مرد گواہ نہ ہوں، فرجل وامرأتان، تو ایک مرد اور 2 عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، جن کو تم پسند کرتے ہو، جن کی گواہی تمہیں پسند ہے، کہ ان تضل احداہما، اگر ان میں سے ایک بھولے، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اسے یاد کروا دے۔ یعنی یہاں 2 عورتوں کے ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ بعض دفعہ عورتوں کا، اب یہ آپ کہیں گے کچھ عورتیں مردوں سے بھی زیادہ ذہین ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں، لیکن ایکسیپشنز پروو دی رول۔ عام طور پہ دیکھیں عورتوں کے اندر یہ اس طرح کی چیزوں کو بھول جانا زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ عورت وقتی طور پہ یا جذباتی طور پہ عام طور پہ مرد کے بارے میں زیادہ مشہور ہوتا ہے کہ مرد زیادہ دوربین ہوتے ہیں، زیادہ وہ معاملات کی نزاکت کو سمجھتے ہیں، زیادہ پریشر سسٹین کر سکتے ہیں، یہ سوسائٹل پریشر یا اس طرح کر کے، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کی وجہ سے یہ رکھا گیا کہ ان تضل احداہما، اگر ان میں سے ایک عورت بھولتی ہے تو دوسری اس کو دے۔ اور دوسری میں نے وجہ بتائی، اسلام یا عورت کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، جس طرح میں نے مثال دی، آپ کی سیاست کے اندر عورت کی کریکٹر اسیسینیشن کے اندر کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ اور یہ اب تو زمانہ 2023 ہے، ارلی 90s کے اندر آپ دیکھ لیں، لیٹ 80s کے اندر کیا کچھ کیا گیا۔ تو اس وجہ سے عورت نے ایسے معاملات کے اندر، عورت اس طرح ولنریبل ہے، اس لیے عورت کو جو ہے وہ ان معاملات کے اندر گواہی سے
ایک طرح پروٹیکٹ کی ہے. اور تیسری بات ایک بتا دوں وہ ضروری ہے کہ کچھ معاملات کے اندر پھر عورت کی گواہی قبول نہیں ہے, اس کو گواہی کی اجازت نہیں ہے. وہ معاملات ہیں قصاص کے اندر اور حدود کے اندر, وہاں عورت اور زیادہ ولنریبل. مثال کے طور پہ اگر سارے معاملات کے اندر آپ کو پتہ ہے 2 مردوں کی گواہی ہے, 1 عورت کی گواہی ہے, ٹھیک ہے, حدود اور قصاص کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں یہاں 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دے سکتے ہیں, لیکن حدود اور قصاص کے اندر یاد رکھیے گا 2 مردوں کی گواہی ہوگی, 2 مردوں اور 1 عورت کی نہیں ہوگی. دوسرا, حدود میں سے اگر یہ معاملہ ہے اڈلٹری کی حد کے بارے میں, زنا کی حد کے بارے میں, تو وہاں مرد 2 نہیں ہیں, وہاں مرد 4 ہیں. اب وہاں 2 مرد کی گواہی کیوں ہوگی؟ اس کے اندر صرف مردوں کی گواہی لی گئی ہے, عورت کی گواہی نہیں کی. ان سارے معاملات کی خیر بہت وضاحت ہے, بہت ساری حکمتیں ہیں, لیکن وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اوور آل مرد عورت کو یاد رکھیے گا برابر پیدا کیا ہے. یعنی اگر ایک کے 100 نمبر ہیں دوسرے کے بھی 100 نمبر ہیں. لیکن یہ وہی بات ہے کہ اگر فرض کریں 20 سوال اٹیمپٹ کرتے ہیں آپ, تو پہلے 3 سوالوں میں ایک بندہ 20 نمبر لیتا ہے اور آخری سوالوں میں وہ 18 نمبر لیتا ہے, تو مجموعی طور پہ اسے آخر کے اندر 95 مل جاتے ہیں A+, مثال کے طور پہ. اور دوسرے کو پہلے 2 سوالوں کے اندر 19 اور آخری 3 سوالوں کے اندر 18 20 مل جاتے ہیں. تو آگے پیچھے کر کے اوور آل کتنے ہیں 95%, دونوں کا کیا ہے A+ گریڈ ہے. یہی مرد عورت کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انڈرمائن نہیں کیا عورت کو, اوور آل دونوں انسان کی سے برابر ہیں. کہیں زیادہ حقوق عورت کو دیے ہیں, کہیں زیادہ ویٹیج عورت کی گواہی کی ہے, کہ ہاں کہیں زیادہ ویٹیج مرد کی گواہی کی ہے. کسی معاملے کے اندر آپ دیکھیں گے مرد کی گواہی لی نہیں, کسی معاملے کے اندر سرے سے انکار کر دیا. اب یہاں عورت کی گواہی نہیں لی حدود قصاص کے معاملات کے اندر, کہ معاملات ہیں حدود کے, مثال کے طور پہ معاملہ ہے زنا کا, عورت کی گواہی کیسی لی جائے گی؟ اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ معاملہ ہے قتل کا, معاملہ ہے چوری کا, چوری سے مراد آج کل کی چوری مراد لے, اربوں کا غبن یا اس طرح کر کے. تو ایسے معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کو پروٹیکٹ کیا, ایسے معاملات میں خطرہ زیادہ ہے. تو اس کی تو بہت ساری وضاحتیں ہو سکتی ہیں, آپ کوئی سوال ہو تو آپ مجھے بھیج سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اب میرے خیال میں یہ نماز کا وقت ہونے والا, میں اسے ختم کروں گا, ٹھیک ہے. تو یہاں جس طرح مختصراً بتایا کہ گواہی کے بارے کے اندر یہ 4 جو ہیں یہ ہیں کہ گواہ مسلمان ہو, بالغ ہو, عاقل ہو, انسان نہ ہو, اور گواہ عادل ہو. اس کی ہم نے وضاحت کی, یہ اسلام کے قانون شہادت کے بارے میں ہے. اس کے بارے میں آپ کا کوئی سوال ہو, چونکہ عصر کا ٹائم ہونے والا ہے تو اس کو میں یہاں ڈسکنٹینیو کروں گا, کہ آپ کا کوئی سوال ہو تو میرے خیال میں آپ کے پاس ہمارے پاس چند منٹ ہیں, مختصراً کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی میرے خیال میں کوئی سوال نہیں ہے. چلیں جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھنے, اس کو سمجھنے, اس پہ عمل کرنے, اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو عملی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جناب جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.